تحریک انصاف کے جو روپوش ارکان ہیں باقاعدہ ایک مشترکہ طور پر ویڈیو پیغام جاری کرنے والے ہیں. یہ جو انجینئرنگ ہے نا، پری پول انجینئرنگ جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اس میں کیرسمیٹک پرسنالٹی جو ہے نا وہ بھی، اس کا کیرسما بھی رہ جاتا ہے. شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ یقیناً کام کر رہے ہیں. آج زوم میٹنگ تھی، اس میں کے پی کے کی قیادت اس زوم میٹنگ میں باقاعدہ شریک ہوئی ہے. مسلم لیگ کاف ایک بار پھر اس بار چاروں صوبوں میں آئندہ انتخابات میں حصہ لینے جا رہی ہے. کاف لیگ نے عروج دیکھا. تو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس وقت بھی وہ اسی اسٹرینتھ میں ہیں، تو سوری ٹو سے کہ وہ اب وہ حالات نہیں ہیں. السلام علیکم ویورز، رپورٹرز بیٹھک میں آپ سب کو خوش آمدید. میرے ساتھ یاسر بھائی بھی موجود ہیں، ساتھ بیورو چیف کامران صاحب ہیں. کاف لیگ نہایت پالیٹکس میں اس ٹائم پہ ایکٹیو رول وہ ادا کر رہی ہے، اور اس ٹائم کا اجلاس بھی جو ہے ریسنٹلی ہوا ہے اسلام آباد میں چودھری سرور کی سربراہی میں، اور کافی ڈیٹیلز ہیں اس حوالے سے کہ کیا وہ بیچ میں کچھ ایڈجسٹمنٹ چاہتے ہیں یا کولیجن بنانا چاہتے ہیں. کاف لیگ کی ایک اپنی خاص اپروچ ہے، خاص کر جو چودھری شجاعت کا گروپ ہے. پرویز الہی تو پی ٹی آئی میں ہی چلے گئے تھے. اس کے علاوہ جو ہے کچھ استحکام پاکستان پارٹی، اس سے ریلیٹڈ بھی کچھ خبریں ہیں، اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ پیچھے جو ہے بیہائنڈ دا کرٹنس جو شاہ محمود قریشی ہیں وہ جماعت کو، جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کو جوڑنے کے لیے کیا کیا کوششیں کر رہے ہیں، کہ اگر جو ہے لیڈرشپ کا رول ان کو دے دیا جاتا ہے تو آگے ایجنڈا کیا ہوگا اس جماعت کا. یاسر بھائی، کاف لیگ اسلام آباد میں کیا معاملات ہیں اس بارے میں؟ جی بالکل، چیف آرگنائزر ہیں چودھری سرور، ان کی سربراہی میں آج اسلام آباد میں ایک تقریباً 4 گھنٹے تک اجلاس جاری رہا، اور اس اجلاس میں ہیں چودھری سالک بھی موجود تھے، طارق بشیر چیمہ بھی تھے، اور دیگر عہدیداران بھی تھے. ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر باقاعدہ جائزہ لیا گیا، اور آئندہ انتخابات کے حوالے سے جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ان کا ارادہ ہے یا اکیلے الیکشن لڑنے کا ہے، اس حوالے سے بھی گفتگو کی گئی ہے. ساتھ ساتھ تنظیمی جو معاملات ہیں ان کو مزید پاور میں لانے کے لیے بلوچستان اور سندھ میں جانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے، اور باقاعدہ ایک 5 رکنی کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے چودھری سالک کی سربراہی میں. اور ساتھ ساتھ اس میٹنگ میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ چودھری شجاعت کا جو ویژن ہے اس کو آگے لے کر چلنا ہے. اور انہوں نے باقاعدہ آج کے اجلاس میں ایک اناؤنسمنٹ سی کی ہے، جو کہ ہماری خبر کا حصہ بھی رہا، کہ مسلم لیگ کاف ایک بار پھر اس بار چاروں صوبوں میں آئندہ انتخابات میں حصہ لینے جا رہی ہے. لیکن اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ باقاعدہ جو بڑی ملک کی دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. اگر ان کو کہیں گرین سگنل دکھائی دیتا ہے تو اوبیسلی مسلم لیگ کاف، یہ تو آپ سب جانتے ہیں، ہم بہتر جانتے ہیں کہ مسلم لیگ کاف جو ہے اس کا صرف وجود جو ہے پنجاب میں ہے، اور پنجاب کے بھی کچھ اضلاع میں ہیں، ہم پورے پنجاب کی بات نہیں کریں گے. تو اس میں سر فہرست گجرانوالہ، گجرات، لاہور، وزیر آباد، ان حصوں میں مسلم لیگ کاف کا وجود ہے، بہاولپور میں بھی ہے. لیکن جنوبی پنجاب میں ان کا ویسا وجود نہیں ہے جیسے وہ باتیں کرتے ہیں، یا کے پی کے میں بھی ایسا نہیں ہے، یا سندھ میں بھی نہیں ہے، اور بلوچستان میں تو بالکل نہیں ہے. لیکن اسی لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور یہ چودھری شجاعت کے ہی کہنے کی پر کیا ہے کہ وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بات کریں. اور اس حوالے سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں شاید نون لیگ سے بھی بات کریں، پیپلز پارٹی سے بھی بات کریں، اور جو بھی حال ہی میں نئی پارٹی تشکیل دی گئی ہے استحکام پاکستان، جہانگیر ترین کی جو پارٹی ہے، اس سے بھی شاید بات کریں. آپ تو جانتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا آلریڈی پھڈا چلا آ رہا ہے. اس پھڈے کی وجوہات بھی پرویز الہی ہی ہیں. تو حالانکہ پرویز الہی کافی انہوں نے کوشش کی ان کو واپس لانے کے لیے، لیکن انہوں نے اپنے ساتھ یہی فیصلہ کیا کہ وہ ابھی بھی تحریک انصاف کا حصہ ہی رہیں گے. تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے اب مسلم لیگ کاف کی جانب سے، یعنی وہ پنجاب کے بعد اب مرکز میں آ کر بیٹھ گئے ہیں فیڈرل میں، اور یہاں پر باقاعدہ روزانہ کی بنیاد پر میٹنگز کا انعقاد کیا جائے گا. اچھا کامران بھائی، انٹرسٹنگلی جو کاف لیگ کا ریکارڈ ہے، اگر آپ 2008 سے پہلے دیکھیں تو اس جماعت کو اسی طرح لوگ سمجھتے تھے کہ یہ الیکٹیبلز کی سیاست کرتے ہیں، اور انہوں نے ایک پنجاب میں ڈفرینٹ لوگ توڑے تھے، اور وہی جو سیاست میں جو پوزیشن ہے لوگوں کی جن کو کہتے ہیں جمپنگ دا شپ، وہ اس میں کافی ساری ڈومیننس تھی. لیکن اس ٹائم جب ایک پارٹی کے اوپر ایک بہت بڑی سیریس پرابلمز آ رہی ہیں، کیا مسلم لیگ کاف جو ہے انڈر دا لیڈرشپ آف چودھری شجاعت حسین اپنی پریویس اسٹرینتھ پہ آ سکتی ہے واپس؟ نہیں جی، پریویس اسٹرینتھ تو ان کی جو ہے نا کنگز پارٹی والی تھی. آپ کو پتہ ہے یہ کاف لیگ جو ہے کب وجود میں آئی تھی؟ یہ بیسکلی جب یہ ماشاء اللہ چل رہا تھا جنرل پرویز مشرف کا، اور اس دوران یہ کنگز پارٹی کے طور پہ اس کو لانچ کیا گیا تھا.
ایک نئی پارٹی بنی تھی، اور اس میں سے بھی زیادہ تر وہ لوگ تھے جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے نکل کے یہاں پر آئے تھے، کاف لیگ نے یعنی کہ اس وقت کا عروج دیکھا. تو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس وقت بھی وہ اسی اسٹرینتھ میں ہے تو سوری ٹو سے کہ وہ اب وہ حالات نہیں ہیں. جو کاف لیگ کی اسٹرینتھ تھی نا، یہ اس وقت تک تھی جب تک پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین اکٹھے تھے. وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ یعنی ان کو بالکل ہی درمیان سے اسپلٹ ہو گئے یہ، کہ ایک طرف پرویز الہی اور ایک طرف چودھری شجاعت حسین، ورنہ یہ لازم و ملزوم ہوا کرتے تھے ہر سیاست میں. ہر جب سے یہ ان کا پولیٹیکل رول جو ہے وہ آیا ہے، یعنی ان کے والد محترم جو تھے آپ کو معلوم ہے چودھری ظہور الہی، اس دور سے لے کر یہ ان کا بڑا ایک انسٹرومنٹل اور بڑا افیکٹو اور بڑا جو ہے وہ امپورٹنٹ رول جو ہے نا وہ رہا ہے ہر دور میں، پولیٹکس میں اور گورنمنٹ میکنگ میں، گورنمنٹ فارمیشن میں. تو اس وقت تک یہ زور رہا. اب تو چونکہ ابھی ریسنٹ ہم نے اسپلٹ دیکھی ہے ان میں کہ جی پرویز الہی ادھر ہیں، اور آج بھی میں دیکھ رہا تھا ابھی ریسنٹ جو ہے نا وہ چودھری پرویز الہی کی جو اہلیہ ہیں وہ انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے جس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں، اسٹارٹ ہی وہ یہیں سے کہہ رہی ہیں کہ جی میں زندگی میں آج تک کیمرے کے آگے نہیں آئی. آج یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ وہ پرویز الہی کے لیے یعنی اپنے شوہر کے لیے ان کی گرفتاری کے اوپر وہ بیان دینے کے لیے جو ہے وہ آئی ہیں، منظر عام پر آئی ہیں. تو یہ والے حالات ان کی فیملی نے بھی نہیں دیکھے تھے، اور اس طرح کا اسپلٹ جو ہے وہ انہوں نے خود بھی لکھا. ایگزیکٹلی یہ، اور رات کو ریڈ ہونا اور کس طریقے سے وہ وہاں پہ آپ دیکھیں دروازے توڑنے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تو جو اصل طاقت تھی وہ اس طرح سے بھی ٹوٹ گئی. ایک تو حالات ہیں، دوسرے آپ کو کنگز پارٹی نہیں ہے، تیسری بات یہ ہے کہ جو مین اسپلٹ ہو گیا یعنی کہ جو اب وہ ان کی قوت جو ہے وہ آدھی رہ گئی، آدھی قوت جو ہے وہ پرویز الہی کے پاس ہے، آدھی ان کے پاس ہے. تو ویسے ہی وہ اس اسپلٹ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا پارٹی یوں سمجھیں کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہے. سر انٹرسٹنگلی جو ہیں جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس پہ سخت حالات تو چل رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کرٹنز کے پیچھے شاہ محمود قریشی بھی انہوں نے اناؤنس بھی کیا تھا کہ تنظیمی بنیادوں پہ انہوں نے پوزیشنز جو ہیں وہ بانٹنی ہیں، نئے پاکستان تحریک انصاف کی جو ابھرتی ہوئی لیڈرشپ ہے وہ سامنے آئے گی. دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ آگے سے کیا ڈیسیجن لیتے ہیں وہ ایک علیحدہ بحث ہے. یاسر بھائی، شاہ محمود قریشی ایز جو ہے میجر ٹیئر لیڈرشپ میں ان کا سیکنڈ نمبر آتا ہے آفٹر چیئرمین پی ٹی آئی، تو کیا وہ اس پارٹی کو جو کہ ابھی کافی زیادہ بری طرح ٹوٹ گئی ہے اس کو سنبھال پائیں گے؟ دیکھیں پارٹی ڈسٹرب ہے، ان کا ووٹر وہیں کھڑا ہے، تحریک انصاف کا پارٹی ڈسٹرب ہے، ووٹر اپنی جگہ کھڑا ہے. جیسے آپ نے کہا، دیکھیں اس وقت شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ یقیناً کام کر رہے ہیں. آج زوم میٹنگ تھی، اس میں کے پی کے کی قیادت اس زوم میٹنگ میں باقاعدہ شریک ہوئی ہے، ایکت کو چھوڑ کر. شاید ان کی ذاتی مصروفیات ہوں اس وجہ سے اس میٹنگ میں شامل نہیں ہوئے، لیکن دیگر جو سینئر ارکان ہیں یا جو کور کمیٹی کے لوگ ہیں وہ باقاعدہ شریک ہوئے ہیں. ٹارگٹ یہ سونپا گیا ہے آئندہ انتخابات کہ اس میں آگے کیا حکمت عملی اور کیا لائے عمل ہوگا. باقاعدہ اس پہ آج گفتگو ہوئی ہے. ساتھ ساتھ جو پارٹی کے جو تنظیمی عہدے جو خالی ہوئے ہیں ان خالی جگہوں کو پر کرنے کے لیے کچھ نام شیئر کیے گئے ہیں. اس وقت دیکھیں کے پی کی جو قیادت ہے وہ چاہتی ہے میدان میں آئے، لیکن ان کو معلوم ہے کہ کیا بیچ میں پرابلمس آ رہی ہیں. ان پرابلمس کو وہ پیچھے بیٹھ کے سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے پاس جو اطلاعات ہیں تحریک انصاف کے حوالے سے وہ یہی ہیں کہ تحریک انصاف کے جو روپوش ارکان ہیں جو ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے، وہ اگر گرفتاری دینے سے پہلے یا اس سے بچنے کے لیے باقاعدہ ایک مشترکہ طور پر ویڈیو پیغام جاری کرنے والے ہیں سانحہ 9 مئی کے حوالے سے. حالانکہ وہ اس سے قبل بھی کر چکے ہیں اپنے پرسنل کیپیسٹی میں، لیکن وہ یکجا ہو کر باقاعدہ ایک بار پھر ایک پیغام جاری کرنے والے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ باقاعدہ وہ کہہ دیں گے کہ سانحہ 9 مئی میں جو کچھ ہوا اس میں نہ وہ ملوث تھے، اور جو ملوث ہیں وہ باقاعدہ اس بات کا بھی برملا اقرار کریں گے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اگر چاہے ان کے پارٹی کا کوئی لیڈر ہے یا کوئی سرکردہ کارکن ہے یا موجودہ کوئی ناظم ہے، میں کے پی کی بات کر رہا ہوں، تو اس لیے وہ اس صورتحال کی تیاری میں ہے. لیکن اس کے بعد کا جو سٹیپ ہوگا تحریک انصاف کا وہ انتخابات کی تیاری ہوگی، کینڈیڈیٹس کو نامینیٹ کرنا ہوگا. آپ دیکھیں پنجاب میں زیادہ تر ایسے کینڈیڈیٹس تھے جن کو ان کے پارٹی کے چیئرمین نے نامینیٹ کیا تھا الیکشن کے لیے. اب تو وہ ضمنی، اب تو وہ الیکشن بھی نہیں ہو رہے جو ہونے تھے، اب تو جنرل انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں. لیکن اس کے لیے بھی تحریک انصاف کسی حلقے میں بھی
کوئی خالی اسپیس چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتی. وہ اپنا فریش کینڈیڈیٹ سامنے لائے گی, اور یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تحریک انصاف کے پاس کینڈیڈیٹس کی کمی نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. چاہے وہ کے پی ہے, چاہے وہ سندھ ہے, یا چاہے وہ پنجاب ہے یا بلوچستان ہے, اس کے پاس کینڈیڈیٹ ہے. اور کے پی تو پی ٹی آئی کا گڑھ ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, وہیں سے تو خان صاحب نے ابتدا کی تھی اپنی پالیٹکس کی. اگر دیکھا جائے وہیں سے تو وہ 13 میں اقتدار میں آئے ہیں. وہیں پر کارکردگی دکھانے کے بعد جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں, انہوں نے 18 میں الیکشن کیا اور جیتے بھی. اس کے بعد ٹھیک ہے رجیم چینج آ گیا تو وہ علیحدہ حالات اور ماحول بن گیا. لیکن اس وقت تحریک انصاف جو ہے بیک پر کھیل رہی ہے, اپنی پالیٹکس کر رہی ہے, اور بہت جلد ان کے جو روپوش قیادت کے ارکان ہیں یہ اکٹھے ہو کر ایک ویڈیو پیغام جاری کرنے والے ہیں. یہ میں اپنے ڈیجیٹل کے لیے ایک بریکنگ خبر ہی دے رہا ہوں, اور وہ اس میں باقاعدہ مذمت کریں گے سانحہ 9 مئی کی, اور جو اس میں ملوث ہوگا, چاہے ان کی پارٹی کا لیڈر ہے, کارکن ہے, باقاعدہ ان کے خلاف کارروائی کا وہ مطالبہ بھی کریں گے. یہ پوزیشن ہے. تحریک انصاف آئندہ انتخابات کے لیے مکمل ریڈی ہے. صرف نامینیشن اور یہ جو معاملات ہیں اس کو اب شاہ محمود قریشی, چونکہ وہ جانتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی فرنٹ پر نہیں آ سکتے, تو اب شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ باقاعدہ اس پر کام کر رہے ہیں. اور میری اطلاعات یہ بھی ہیں کہ شاید وہ نیکسٹ ویک پشاور بھی جائیں. ایک چھوٹی سی اگر ایڈ کر دوں نا کہ یاسر نے جو بات کی ہے, بیسکلی ٹھیک ہے کہ وہ ایک جو کیرسما ہے ایک پرسنالٹی کا, جو کہ ایک پارٹی کے ساتھ تھا ان کے سربراہ کے طور پہ, دیٹ از دیئر. ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے ہیں. مان لیا کہ جی ووٹ بینک بھی وہیں پر ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمیں معروضی حالات بھی دیکھنے ہوتے ہیں. الیکشن ایک پوری سائنس ہے, آپ کو پتہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ آرٹ بھی ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ ایک سائنس بھی ہے. اس میں بہت ساری ایسی قباحتیں ہوتی ہیں, بہت سارے آپ کو وہ میں نے بتایا نا کہ جی الیکشن سے پہلے کسی کا ہاتھ کسی سے, کسی کی شادی کسی کے ساتھ, کسی کی جوڑی کسی کے ساتھ, اور الائنسز کی سیاست ہوتی ہے. تو اس میں یہ جو انجینئرنگ ہے نا, پری پول انجینئرنگ جسے ہم کہہ سکتے ہیں الیکشن کے لیے جو ہوتی ہے, اس میں پھر وہ کیرسمیٹک پرسنالٹی جو ہے نا وہ بھی, اس کا کیرسما بھی رہ جاتا ہے. اس میں اس کے جو ووٹرز ہیں اگر, تو وہ بھی اس طریقے سے وہ اپنا جو وہ نہیں شو کر سکتے. ان کی جو رزلٹ ہے, جو رزلٹ اورینٹیڈ نہیں ہوتا, آپ یوں سمجھ لیجیے کہ وہ رزلٹ یلڈ نہیں کر سکتا. تو اور اس کی مثال جو ہے نا, میں وہ آپ کی کراچی کی مثال میں دوں گا کہ وہاں پر ایک پرسنالٹی کو مائنس کیا. ان کا ووٹ بینک بھی وہی تھا, ان کے چاہنے والے بھی وہی تھے. ان کو کہتے تھے کہ جناب یہ بھی اسی طریقے سے کھمبے کو ووٹ ٹکٹ دیں تو وہ کھمبا جیت جائے گا. لیکن رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ اس سارے ووٹ بینک ہونے کے باوجود وہ ہو نہیں سکا, اس لیے کہ حالات ایسے بنا دی گئے. اس میں تھوڑا سا کامران صاحب یہ چیز ایڈ کروں گا. میں کھمبے کی بات تو وہ پی ٹی آئی کی لوگ کرتے ہیں, لیکن مجھے 13 کا الیکشن اچھی طرح یاد ہے. میں اپنے ویورز کے لیے بات کر رہا ہوں. آپ یقین کریں, وہ چیئرمین پی ٹی آئی کہتے تھے میں رکشے والے کو ٹکٹ دوں گا, رکشے والے کو ٹکٹ دیا, وہ جیتا. انہوں نے جتنے روٹ لیول کے کینڈیڈیٹس کو 2013 میں ٹکٹس دیے وہ جیتے. لیکن وہی فارورڈ بلاک انہوں نے جب 2014 میں بنایا, تو اس کے بعد جب 18 کے الیکشن آئے تو وہی جو ارکان تھے جنہوں نے فارورڈ بلاک بنایا تھا وہ اے این پی, پیپلز پارٹی, جمعیت یا انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر سامنے آئے. تو آپ یقین کریں انہوں نے 1000 ووٹ بھی نہیں لیا. یہ ریکارڈ کے حصے کی میں بات کر رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا جو آپ دیکھیں ابھی بھی لاکھوں ویورز ابھی بھی ان کا لائیو یوٹیوب پہ خطاب دیکھ رہے ہوتے ہیں. مجھے یاسر بھائی اور کامران بھائی کو اجازت دیں, انشاءاللہ اگلی دفعہ بھی اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.